جی پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم کہ کیا سپریم کورٹ کسی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. حامد خان صاحب، بریک سے پہلے آپ نے طارق محمود صاحب کو بھی سنا، ایاز امیر صاحب کو بھی سنا. یہ دو وہ حضرات ہیں جو عدلیہ یا وکلا کی تحریک کی حمایت کرتے رہے ہیں، اور 18ویں آئینی ترمیم سے لگ یوں رہا ہے کہ آپ لوگوں کے رستے جدا ہو گئے ہیں. جسٹس طارق صاحب نے بھی کہا کہ جو وکلا نے ایک پریس کانفرنس کی، آپ کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کے پیچھے جو اس طرح کی آپ درخواستیں لے کر آ رہے ہیں؟ اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید کچھ لوگ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ کسی ایک اسٹرے پریس کانفرنس کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے کہ وہ تصادم یا اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا دیکھنا شروع کر دیں. میرے نزدیک کوئی بات پریس کانفرنس میں بات کچھ ہوتی ہے، کسی ایک شخص کے زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، اخبار والے اس کی سرخی لگا دیتے ہیں، تو اب اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بات کہی گئی تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے؟ ہرگز پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. یہ تو معاملہ آئینی معاملہ ہے، بالکل پیورلی آئینی معاملہ ہے. اور یہ کہنا کہ سپریم کورٹ جو کہ ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے پاکستان کی، اس کے مینڈیٹ میں نہیں ہے کہ آئین کی تشریح کرے، قوانین کو آئین کے ٹیسٹ سٹون پر دیکھے یا آئینی ترامیم کو آئین کی بنیادی ڈھانچے کے ٹیسٹ سٹون پر دیکھے. یہ کہنا تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. اس کا مطلب آئینی عدالت جو ہے وہ اپنے آئینی فرائض سے فارغ کر دینے والی بات کے مترادف ہوگی. دوسری طرف میں آتا ہوں، جو آپ نے بات کہی اور جس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جیسے چند آئینی ترامیم کو ایگزامن کرنے سے سپریم کورٹ کوئی کنفرنٹیشن کے پاتھ پہ چلی جائے گی. 102 ترامیم ہوئی ہیں، 120 شکوں میں ترامیم ہوئی ہیں. 4 شکیں ہیں جن کا تعلق براہ راست عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی سیپریشن سے تعلق رکھتی ہیں. ان کو چیلنج کیا گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کے خاص پس منظر ہے. اس میں عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی علیحدگی، فنڈامنٹل رائٹس کا کویسچن ارائز ہو رہا ہے، تو اس پر چیلنج کیا گیا. اگر اس پر کوئی کسی قسم کا ورڈکٹ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے ترامیم کے اختیارات سلب کر لیے جاتے ہیں یا کوئی اس میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی تصادم کی شکل ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اعتزاز احسن بھی یہ کہتے ہیں کہ 17 جو ججز ہیں، 17 ججز جو ہیں وہ 17 کروڑ کے ایوان کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتے. اگر سپریم کورٹ نے اگر بعض شکوں کو کالعدم قرار دیا بھی تو پارلیمنٹ کے پاس یہ بھی اختیار موجود ہے کہ وہ اس ججمنٹ کو نلیفائی کر دے. ہرگز تو نہیں. یہ تو اس سے کانفرنٹیشن ہوگی نہیں کیا؟ جی نہیں، ہرگز نہیں. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ کہنا تعداد گلانے کی تو کوئی بات نہیں. 17 کروڑ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، عدلیہ ایک ادارہ ہے. اس میں کتنا افرادی قوت ہے اس کا ذکر کرنا میرے نزدیک کوئی ریلیونس نہیں رکھتا. بات یہ ہے کہ اب آخری تشریح کرنا عدلیہ آئین کا کس کا کام ہے؟ وہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ تو کام جو ہے وہ عدالتوں کا ہوتا ہے. تو جب بھی معاملہ ایک مثال کے اسی پارلیمنٹ سے ایک عام قانون پاس ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ بھی 17 کروڑ کی اسی پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے، وہ آئین سے متصادم سپریم کورٹ قرار دے دیتی ہے. پھر یہ سچویشن یہی والی نہیں کہ 17 کروڑ کے لوگ اور 17 جج. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی تصادم نہیں ہوگا؟ ایسی کوئی تصادم والی بات. میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ اگر ہندوستان میں 13 جج بیٹھ کر ایک آئینی ترمیم جس کو 1 ارب یا 1 ارب 20 کروڑ کی اسمبلی کے نمائندہ اسمبلی کو کالعدم قرار دے دیا تو وہاں کوئی تصادم نہیں ہو گیا تھا. یہ بات اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے پوائنٹ پہ میں جسٹس طارق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، یہ ریلیونٹ ہے بات کے حوالہ دیں 17 جج اور 17 کروڑ کے درمیان مقابلہ یا 17 کروڑ کے ایوان کے حوالے سے جو بات کی جائے؟ دیکھیں، میں اس کی ریلیونس ہے نہیں، اس کی میں کامنٹس نہیں کرتا، لیکن ایک بات بڑی سیدھی سی ہے. دیکھیں، ایک بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر 17 جج بیٹھیں گے نا تو یہ کسی بھی چیز کو گڈ اور بیڈ کا فیصلہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ ان کو یہ بات پسند ہے یا نہیں پسند، یا وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. ان کو فیصلہ اس بات پر کرنا پڑے گا کہ یہ جو بات ہوئی، جیسے بھی قانون کی بات کی خان صاحب نے، تو سوال یہ ہے کہ جو اس وقت آپ جو ہے ڈکلیئر کرتے ہیں الٹرا وائرس آف دا کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں، الٹرا وائرس آف فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. جج صاحبان یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز چونکہ بری ہے تو ہم کر رہے ہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے کہ اگر
یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کو اس طرح سے جانچے کہ وہ اچھا ہے یا برا. وہ صرف اس کی آئینی اور قانونی حیثیت دیکھیں, اس ٹچ سٹون پر دیکھیں گے. دیکھیں یہ اہم بات ہے. اور میرا ایک پھر سوال ہے, میں تو بہت ہی, لیکن اگر وہ قانونی اور آئینی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جن 4 شقوں کا حوالہ دیا ہے وہ آئین سے متصادم ہے, وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اگر ان کو وہ کالعدم قرار دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا اس سے تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی؟ نہیں, دیکھیں تصادم کی میں اس میں تو نہیں جائے گا, وہ تو جب ہوگا تب کی بات ہے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, دیکھیں میں تو اس میں اس جو ایکسٹریم پوزیشن ہے نہ میں وہاں پر جا رہا ہوں نہ میں فورس ہی کر رہا ہوں. دیکھیں ان پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں اس وقت تو دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جھگڑا ہے کس بات پر. اگر تو جھگڑا یہ ہے کہ اس وقت جوڈیشری کے پاس کچھ لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے, کیونکہ دیکھیں نا اہلیت جاننے کا اب تک کوئی معیار نہیں ہے, اس بات پر سارے جو ہے متفق ہیں. اور یہی وجہ ہے, اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں. دیکھیں نا ابھی مختلف پرپوزل دیے جا رہے ہیں نا, اکرم شیخ صاحب بھی یا دوسرے صاحب بھی یا تیسرے صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے نہیں کر لو, ایسے کر لو, ایسے نہیں کر لو, ایسے کر لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ طریقہ کار 37 سال تک ایک خراب طریقہ کار جو ہے, جو لوگوں کے منظور نظر آئے, 37 سال تک برداشت کیا, پارلیمنٹ بیٹھی ہے. لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے عدلیہ اتنی آزاد نہیں تھی. آج آزاد عدلیہ ہے, وہ بغیر کسی اثر و رسوخ کے فیصلے کر رہی ہے, تو شاید اس لیے بھی بڑا ضروری ہے. جو ماضی کے فیصلے ہیں وہ شاید اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. اس کا چھوٹا سا جواب دوں, مجھے آزاد اور غلام کا تو پتہ نہیں کہ آزاد کیا ہوتا ہے, غلام کیا ہوتا ہے. جج کا کام ہے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق جو فائل ہے اس کے مقابلہ کرے, نہ کوئی آزاد ہوتا ہے نہ غلام ہوتا ہے. اور دوسری بات, اگر آزادی کی کوئی ریلیونسی ہے تو ہر جج کو خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے کتنا آزاد ہوتا ہے. اور دوسری بات دیکھیں, اگر یہ آپ یہی تھیوری مان لیتے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے نہیں آزاد ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر آزاد ہوئی ہے تو اس آزادی کی حفاظت بھی کرنا چاہیے, اس کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے, اس کو سٹیبل کرنا چاہیے. اور اگر ایک پارلیمنٹ, لیکن اس طرح کے معاملات اٹھانے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آزادی تھوڑا سا, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر نہیں آزاد ہوئی ہے اس کو مضبوط کریں. اور ایک اور, اگر پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ آئین اور قانون اور رول آف لا کی بات کرتے ہیں, اگر اس طرح کی پٹیشنز لیتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں جی کہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا, کوئی غلط فیصلہ بھی کیا ہے, اگر اس کو وہ نہ دیکھے تو اس کا مطلب ہے میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں جی بات بڑی, عدلیہ پر کون سی قدغن لگی ہوئی ہے, روز اخباروں کی بنیاد پر وہ ایکشن لے رہے ہیں اور شاید ٹھیک بھی لے رہے ہیں. کسی نے آ کے کہا کہ جناب آپ کو اختیار ہے یا نہیں ہے, سارے کام کر رہے ہیں. یہاں سوال دیکھیں نا, بات بڑی سیدھی ہے. آپ نے اس جوڈیشل, ایک چھوٹی سی بات کر, اس ملک میں ایک آخر پرنسپل ہے نا جو کہ عدلیہ نے خود لے ڈاؤن کیا ہے کہ آپ 10,000 کی بھی نوکری دیں گے کسی کو تو ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, ایڈورٹائز ہونا چاہیے, انٹرویو ہونا چاہیے, ایگزام ہونا چاہیے. اتنی بڑی پوسٹ کے لیے اگر ایک, تو اس میں بھی ٹرانسپیرنسی ہونی. ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, میں کوئکلی 10-20 سیکنڈ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ہم, 17ویں ترمیم بھی جب چیلنج ہوئی تو اس میں خود افتخار چودھری بھی 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے. انہوں نے یہ قرار دیا کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, خواہ وہ بیسک سٹرکچر کی بات ہو, سیلینٹ فیچر کی بات ہو, کہ کسی آئینی ترمیم کو قلعدم قرار دے. اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ جی مجھ سے پوچھا. جی حامد صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ججمنٹ ری وزٹ ہونے والی ہے, وہ بہت کمزور ججمنٹ ہے. وہ بلکہ ایسی ججمنٹ ہے جس کا ذکر بھی کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو انہوں نے بیسک سٹرکچر کی تھیوری کو کہا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل بیسس کے اوپر ڈٹرمن ہوگی. وہ تو بالکل بنیادی اصولوں سے لاگو ہوتے ہیں. وہ بالکل غلط فیصلہ ہے, اس قابل نہیں کہ اس فیصلے کا. اور ری وزٹ کرنے کا ایک بات میں آخر میں عرض کر دوں کہ کہیں یہ بات کہی تھی کسی نے کہ وہاں ہندوستان میں بھی بیسک سٹرکچر کی تھیوری ابھی فائنلائز نہیں ہوئی. میں عرض کر دوں کہ 2007 میں ایک ججمنٹ کولہو کیس میں آئی ہے, اس میں سارا انہوں نے ریویو کر کے کیس لا کہا کہ یہ تھیوری یونینیمسلی انہوں نے 9 ججز نے کہا ہے کہ وہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس ٹیسٹ سٹون پہ ہم آئینی ترامیم کو پرکھیں گے آئندہ بھی. جی بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ کا, اور جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب آپ کا بھی. بات کر رہے تھے ہم کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو قلعدم قرار دے سکے. اس کا فیصلہ یقیناً سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس کا یقیناً ہمیں پتہ بھی چل سکے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv. اب مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.